نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے سبق میں معطوف اور معطوف علیہ کی پہچان کیسے کریں بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات، عربی عبارت کے اندر جو معطوف علیہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور معطوف جو ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، ایک معطوف علیہ کے کئی معطوف آ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک سے زائد۔ تیسری بات، معطوف اور معطوف علیہ کی پہچان میں یہ ضروری ہے، اگر ہم معطوف علیہ اور معطوف کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حروف عاطفہ کا آنا ضروری ہے، یعنی کہ 10 حروف عاطفہ ہیں جن کو حروف عاطفہ کہا جاتا ہے۔ وہ 10 کون سے ہیں؟ واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، اما ہے، او ہے، ام ہے، بل ہے اور لا لیکن۔ یہ 10 بنتے ہیں۔ یہ 10 حروف میں سے کوئی بھی اگر عبارت کے اندر آ جائے گا تو ان حروف کا جو ما قبل ہے اس کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے اور ان حروف کے ما بعد کو ہم معطوف بنا دیں گے۔ مثال کے طور پہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ہے، 2 اسموں کے درمیان ہے، وہ کو سے ما قبل اسم جو ہے وہ ہے اسحاق، تو اسحاق کو معطوف علیہ بنائیں گے، وہ عاطفہ بنے گا، اور یعقوب کو کیا بنا دیں گے؟ معطوف بنا دیں گے۔ تو معطوف علیہ کی پہچان کے لیے سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ حروف عاطفہ کو ذہن میں رکھیں۔ ان 10 حروف میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کا ما قبل جو ہوگا اس کو معطوف علیہ بنائیں گے اور ان کے ما بعد کو معطوف بنائیں گے۔ حروف عاطفہ میں سے اگر کوئی حرف عبارت میں آ جائے تو اس کا ما قبل معطوف علیہ اور اس کا ما بعد معطوف ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس مثال کے اندر واو عاطفہ ہے، واو سے پہلے اسحاق نام ہے، اسم ہے، تو اس کو معطوف علیہ بنائیں گے اور یعقوب کو معطوف بنا دیں گے۔ دوسری بات، ایک کلام کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ، کتنی؟ کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان اگر واو آ جائے تو دوسرے فعلوں کا عطف جو ہوگا پہلے فعل پر ہوگا۔ 2 یا 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان اگر حروف عطف میں سے واو آ جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، واو کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے، اس لیے واو کہا۔ تو پھر مثال اس کی یہ بنے گی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات۔ یہاں پر جو ہے نا اس مثال کے اندر 2 سے زیادہ فعل ہیں۔ اخرج کا جو عطف ہے وہ انزلہ پر ہے، یعنی کہ آخری فعل کا عطف پہلے فعل پر کر دیں گے جو قریبی ہوگا، پھر اس پہلے کا اس کے قریب والے کے ساتھ جتنی فعل ہوں گے اس کو جو ہے نا قریب کے ساتھ تعلق بناتے جائیں گے، آخری فعل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جو ہے نا اخرج کا عطف انزلہ پر ہے اور انزلہ کا عطف کس پر ہے؟ جعل فعل پر ہے۔ تیسری بات جو ہے، تیسری پہچان کا طریقہ، ایک کلام کے اندر کئی ناموں کے درمیان اگر وہ آ جائے، کئی ناموں کے درمیان وہ آ جائے تو پہلے اسم کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے اور باقی تمام اسموں کو معطوف بنا جائے گا۔ جو تفصیل کے لیے یہ کہیں گے یہ معطوف اول ہے، یہ معطوف ثانی ہے، ثالث ہے، رابع ہے، یہ ہم ساتھ لگا دیں گے۔
جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اس کے اندر ایک سے زائد نام ہیں، تو اس مثال کے اندر ابراہیم کو معطوف علیہ بنا دیں گے، وہ عاطفہ اسماعیل معطوف اول ہے، اسحاق معطوف ثانی ہے، یعقوب معطوف ثالث ہے، اسباط رابع بن جائے گا، وعیسیٰ خامس بن جائے گا، وایوبا یہ معطوف سادس ہے، یونسا معطوف سابع ہے، اور ہارون معطوف ثامن، اور اسی طرح سلیمان معطوف تاسع۔ یعنی کہ ایک معطوف کے کئی معطوف، پھر معطوفات کے اندر ہم نے 9 مثالیں ذکر کی ہیں، تو جتنی بن جائیں گے پہلے کو معطوف اول کہیں گے، ثانی ثالث، اس ترتیب سے جو معطوف علیہ ہوگا وہ پہلا ہی ہوگا۔ یہ بھی ایک جو ہے نا اس کی پہچان کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے اس کے اندر وہ ہے ایک ہی کلام کے اندر ایک حرف جر مقرر آ جائے، ایک ہی کلام کے اندر ایک حرف جر مقرر آ جائے بشرطے کہ اس کا معنی کیا ہو، درست بنتا ہو۔ جیسے استجیبوا للہ، یہاں پر لفظ اللہ کے شروع میں لام حرف جر ہے، وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ، وہ عاطفہ ہے للرسول، یہاں پر بھی کیا ہے، لام حرف جر ہے۔ ایک ہی کلام کے اندر 2 جگہ پہ حرف جر آ گیا، درمیان میں حرف عطف ہے تو دوسرے کا عطف پہلے کے اوپر ہوگا، یہ بھی جو ہے نا معطوف علیہ بنتے آپس کے اندر۔ پانچویں بات جو ہے ایک ہی کلام میں کئی اسم مضاف ہوں، کس کی طرف، ضمیر کی طرف، اور ان کے درمیان وہ آ جائے، وہ بھی آپس میں معطوف علیہ بنتے ہیں۔ جیسے من بقلیہا وقصائیہا، یہاں پر بقل مضاف ہے کس کی طرف، ہا ضمیر کی طرف، وقصائیہا قصہ مضاف ہے، ہا ضمیر کی طرف، وہ عاطفہ ہے درمیان میں، وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، یہ تینوں چاروں اسم جو ہے نا ضمیر کی طرف مضاف ہیں، جب ترکیب کریں گے تو آپس میں ان کو مضاف اور مضاف الیہ بنا دیں گے۔ یہ جو ہے نا اس کی پہچان کا طریقہ ہے۔ اور چھٹا اصول جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے 2 اسم ہوں معرف باللام ہوں، الف لام والے 2 اسم، اور ان دونوں کے درمیان وہ آ جائے، یہ بھی آپس میں کیا بن جائیں گے، معطوف علیہ اور معطوف بن جائیں گے۔ جیسے الذین استجابوا للہ والرسول، یہاں پر یہ جو ہے نا آپس کے اندر معطوف علیہ اور معطوف بن جائیں گے۔ 7واں اصول جو ہے اس کی پہچان کے لیے وہ یہ ہے کئی اسموں پر تنوین آ جائے، اسم ہوں ایک سے زائد ہوں، ان کے اوپر کیا ہو، تنوین ہو، تو درمیان کے اندر اگر وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ تنوین والے جو اسماء ہیں ان کے درمیان وہ آ جاتا ہے، تو اس وقت یہ معطوف علیہ معطوف بنیں گے۔ یہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ ان کا معنی درست بنتا ہو۔ جیسے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، یہاں پر سراجن کے اوپر تنوین ہے، اور قمرن وہ عاطفہ ہے، قمرن کے اوپر بھی کیا ہے، تنوین ہے، یہ آپس کے اندر معطوف علیہ معطوف بن جائیں گے۔ 8واں جو طریقہ ہے اس کی پہچان کا، کلام کے اندر اسم موصول کو مقرر لایا جائے تکرار کے ساتھ، یعنی کہ تکرار ہو کلام کے اندر اسم موصول کا، تو درمیان میں وہ آ جائے، یہاں پر بھی یہ کیا بنتے ہیں، معطوف علیہ معطوف بنتے ہیں۔ جیسے الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں پر الذین اسم موصول ہے اور والذین بھی کیا ہے، اسم موصول ہے، یہ جو ہے نا جملے کا جملے پر عطف کر دیں گے ہم۔ اور 9ویں بات جو ہے اس کے اندر اسم اشارہ مقرر لایا جائے، درمیان میں حرف عطف وہ آ جائے، تو وہ بھی آپس کے اندر کیا بنتے ہیں، معطوف علیہ معطوف بنتے ہیں۔ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں پر اس میں اشارہ جو ہے مقرر ہے، درمیان میں وہ ہے، تو ان کو ہم معطوف علیہ معطوف بنا دیں گے۔
10واں اور آخری اصول جو ہے معطوف علیہ معطوف کی پہچان کا، وہ یہ ہے اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے، مثالوں سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ بعض دفعہ عامل کا عطف عامل پر ہوتا ہے، بعض دفعہ جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے، جیسے اطیعوا اللہ والرسول، یہاں پر لفظ اللہ اسم ہے اور رسول بھی اسم ہے، اسم کا اسم پر عطف ہے۔ تو یہ 10 اصول ہے معطوف علیہ اور معطوف کی پہچان کے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد صحیح قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔